الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے اولیاء کاملین کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا۔ قرآن عزیز برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کی دو نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کا ذکر فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان یافتہ ہوتے ہیں، اور دوسری صفت کا ذکر فرمایا وکانوا یتقون، وہ تقوی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اتقاء کے حصول کے لیے کچھ صفات کا ذکر فرمایا کہ اگر انسان بندہ مومن یہ چاہے کہ میرا مقام اللہ رب العالمین جل شانہ کے نزدیک وہ ولی والا ہو جائے، میں ولی کامل کی سیڑھی اور ولی کامل کا زینہ میں چڑھ جاؤں اور اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کر لوں، تو اس کے لیے حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صفات کا ذکر فرمایا۔ پہلی صفت کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کو اتقاء کا حصول نصیب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب یافتہ بندہ بنا دیا جائے، اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اس لیے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان کو غیبت سے نہیں بچاتے ہیں۔ آئے روز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر طلوع آفتاب تک ہماری زبانیں گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور طرح طرح کی غلط گفتگو کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ تو جس شخص کا یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے ہر وقت زبان پر غیبت رہتی ہے، چغلی رہتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دینا، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دینا، اس سے اتقاء کا حصول نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کا ذکر فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات کا ذکر کیا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل شانہ کا قرب حاصل کر لے، متقی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، تو اس کے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بد ظنی سے بچائے۔ ظن غالب کسی کے بارے میں رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے حکم یہ ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ کو کوئی علم ہو کہ وہ فلاں شخص ایسا ہے تو فوری طور پہ کان کے کچے نہیں بن جانا چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، سرچ کرنی چاہیے کیا حقیقتاً وہ شخص ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں برا گمان اپنے دل میں لے آنا یہ ایک ایسا امر ہے جس کی وجہ سے اتقاء کا حصول نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین جل شانہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک ہمارا مقام وہ مقام نہیں ہوتا ہے کہ جو مقام مقربین یافتہ بندوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم اپنے دل کو بد ظنی سے بچائیں، ہم اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں، اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تیسری بات کا ذکر کیا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اتقاء کا حصول نصیب ہو جائے، وہ متقی بن جائے، وہ اللہ رب العالمین کا ولی بن جائے، جس کو ولی کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مسخرہ پن سے بچے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی کالے رنگ والا ہے، چاہے کوئی گورے رنگ والا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، چاہے کوئی مالک مکان ہے، چاہے کوئی کرایہ دار ہے، کسی بھی طرح کا کوئی شخص ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مذاق اڑانا یہ انتہائی کبھی عمل ہے، اسے شریعت مطہرہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہم لوگ نہ جانے کتنوں کی پگڑیوں کو اچھال جاتے ہیں،
کتنوں کے دلوں کو، سینوں کو ہم ریزہ ریزہ اور چھلنی کر جاتے ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے۔ ہماری زبانیں غلط گفتگو کر جاتی ہیں، ہماری زبانیں کسی کو مذاق کا نشانہ بنا جاتی ہیں۔ ہم مذاق تو کر جاتے ہیں لیکن سامنے والے کا سینہ ہم لوگ چھلنی کر جاتے ہیں۔ تو جس شخص کی یہ عادت جس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کبھی اتقاء کا حصول نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ شخص کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے۔ اور چوتھی بات کا ذکر فرمایا، اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ آنکھیں جب حرام دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو حلال دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، صمیم قلب کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اعتماد کامل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ حلال اپنی آنکھ سے دیکھے، حرام کبھی بھی اپنی آنکھ سے مت دیکھے، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے، قرآن پڑھے، احادیث نبویہ کو پڑھے، علماء کرام کی زیارتیں کرے، صوفیاء کی زیارتیں کرے، مشائخ عظام کی زیارتیں کرے۔ ہمیشہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچایا جائے۔ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو متقی بنا دیتا ہے، اس کو اپنا ولی کامل کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ پانچویں بات کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کو اتقاء کا حصول نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے ہمیشہ سچ بولے، راست گوئی سے کام لے، جھوٹ مت بولے۔ چھٹی بات کا ذکر فرمایا، ہر حال میں اللہ کا احسان مند رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ قرآن عزیز برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ ضرور بالضرور عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک جو انسان ہے وہ ناشکرا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا حصار بھی نہیں کر پاتے، لیکن اس کے باوجود ایک انسان ہے جس کے اوپر 99 مصیبتیں آ جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خوشی دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر ہمیں 1000 میں سے 999 ہمیں خوشیاں ملی ہیں اور اگر ایک مصیبت آ گئی ہے، غم آ گیا ہے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 999 خوشیاں اور مسرتیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم اس ایک غم کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے میرے اوپر غم آیا تو کیوں آیا۔ یہ ناشکری کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے۔ ساتویں بات کا ذکر فرمایا کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے، راہ حق میں خرچ کرے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرا مال اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ صحیح رستے میں جا رہا ہے، یہ حرام کام کی طرف نہیں جا رہا۔ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا مال جو ہے وہ راہ حق میں جا رہا ہے۔ اپنا مال جب دیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال ذریعے کی طرف جا رہا ہے، یہ حرام کی طرف نہیں جا رہا۔ آٹھویں بات کا ذکر فرمایا، نفس کے لیے کبھی بلندی نہ چاہے، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ ظرف مت سمجھے کہ میں تو سب سے بڑا آدمی ہوں۔ کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی ذات بڑی ہوتی ہے، نہ کوئی شخص بڑا ہوتا ہے، بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے کوئی تم میں بادشاہت جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں بادشاہ ہوں؟ ہے کوئی ذات کا حامل شخص جو دنیا میں اپنا بڑا نام رکھتا تھا، اپنی ذات پہ بڑا فخر کرتا تھا، اپنی
کوٹھی اور بنگلوں پہ بڑا بڑا فخر کیا کرتا تھا، ہے کوئی میرے سامنے جو آ کر یہ دعویٰ کرے لمن الملک اليوم، آج کے دن ہے کوئی جو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرے؟ پوری روئے زمین پر موجود میدان محشر میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اعلان فرمائے گا، آگے سے جب کوئی صدا نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اسی واحد اور قہار کی بادشاہت ہے۔ تو ساری بادشاہت جو ہے یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کے نام ہے، کوئی بھی انسان بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کے لیے جو شخص بلندی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ مجھ سے مصافحہ کرتے وقت حد رکوع تک جھک جائیں، جو شخص جس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے، فرمایا وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ 9ویں بات کا ذکر فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کو اتقاء کا حصول نصیب ہو جائے، اس کو اللہ ولی بنا دے، ولی کامل کا درجہ عطا کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے، اپنی نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقتہ نماز کو اپنا شعار زندگی بنا لے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے یہ عطا کردہ جو نعمت عظمیٰ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کے تحفہ کے طور پہ عطا کی گئی ہے، اس کی محافظت کرے، اس کی مواظبت کرے، اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نماز پر مداومت اختیار کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے آدمی ایک نماز پڑھ لے اور 4 چھوڑ دے، 3 پڑھ لے اور 2 چھوڑ دے، یا 2 پڑھ لے اور 3 چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو پنجگانہ باجماعت ادا کرنا ہے۔ اور 10ویں بات کا ذکر فرمایا، اگر کوئی شخص اتقاء کا حصول چاہتا ہے کہ اللہ اسے ولی بنا دے، اسے ولی کامل کا درجہ عطا کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرے، عقیدہ بہتر ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عامر بن طفیل واصلہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، غوث کتب ابدال، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اولیاء کاملین، تمام کے بارے میں اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک غلام سچا ہے، ہر غلام جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ بات ہمیں اپنے خون کی رگوں میں رچ بس جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مبعوث کریم علیہ السلام کے سارے غلام سچے ہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی قابل قبول نہیں ہے، اور اہل بیت کرام جن کے بارے میں اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو 10ویں بات کا ذکر فرمایا کہ اپنی عقیدوں کی حفاظت کرے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ 10 باتیں ہیں، 10 اوصاف ہیں جو ایک بندہ مومن کو اپنانے چاہیے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے، اگر کوئی شخص ان 10 اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ولی بنا دیتا ہے، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، ولی کامل کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، ہمیں اپنے مقربین یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، ہم گناہ گاروں کی لاج رکھ لے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔